اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا رکیے، سن کے جائیے۔ اگر آپ کوئی مرد ہیں تو آپ کے گھر میں ماں، بہن یا بیٹی موجود ہوگی۔ اگر آپ بہن، بیٹی، ماں ہیں تو آپ کی عزت کا یہ سب سے بہترین جواب ہے۔ آپ کو نصیحت کی دو باتیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو بچیاں کالج یونیورسٹی میں جو چھوڑی ہوتی ہیں، جو پڑھ رہی ہوتی ہیں، اب وہ اس کی خیر خبر نہیں لیتے تو وہ بالکل آزاد اور پرسکون زندگی گزار کے اچھے طریقے سے وہ تعلیم و تربیت حاصل کر رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ آج کل کے جو یونیورسٹیز، کالجز اور تمام مدارس کا جو حال ہو چکا ہے، جب تک والدین ان کی خبر گیری نہیں کرتے تب تک ان کو معلوم نہیں پڑتا ان کی بچیاں سیف ہیں، محفوظ ہیں اور وہ کسی غلط راستے پر نہیں جا رہی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ہمیشہ پاکیزگی والا بنایا، طہارت والا بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو ہاتھ پہ لگانا ہے تو تم پاکیزہ پہلے ہوگے تو اس کے بعد اس کو ہاتھ لگاؤ گے، وضو کی حالت میں ہو۔ تو عورت کی مثال بھی ایسی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے تاکہ وہ اس کو کوئی دیکھ نہ سکے، اس کو کوئی اس کے اوپر کوئی بات نہ کر سکے، کوئی اس کے اوپر الزام نہ لگا سکے، کوئی اس کی عزت کو تار نہ کر سکے۔ لیکن ہم سب ان چیزوں سے دور ہیں۔ ہم نے اپنی بچیوں کو ہاسٹلز میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں ہم بھیجتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی خبر نہیں رکھی، کبھی ان کی بکس نہیں چیک کی، کبھی ان کی چیزوں کو نہیں دیکھا کہ ان کے اندر کیا چیزیں، ان کے اندر کے معاملات میں کیا چل رہا ہے، ان کی فرینڈشپ کن لوگوں کے ساتھ ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے، وہ کن کے ساتھ آ رہی ہیں، کن کے ساتھ جا رہی ہیں۔ ہمیں اس چیز کی خبر نہیں ہے، لیکن اب میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اپنی ہوش کے ناخن لیجئے، کیونکہ اگر آپ نے بچیاں، بیٹی اگر بھیجی ہیں مدارس میں یا ہاسٹلز میں یا کالج یونیورسٹیز جا رہی ہیں تو خدا را اپنی بچیوں کی حفاظت کیجئے، کیونکہ منہ کھول کے بیٹھے ہوئے درندے، کتے جو اس وقت رستے میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ گوشت کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ پہلے وہ لالچ دیتے ہیں اور اس کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے عورت جو ہے وہ بہت نازک مزاج ہوتی ہے، بہت حساس طبیعت کی مالک ہوتی ہے۔ اس کو کوئی اچھے طریقے سے بات کر لے، کوئی اسے پیار سے، نرمی سے بات کر لے، کچھ دے دے تو وہ اس کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ لیکن بہت کم ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے آپ کو مضبوط، طاقتور اور حوصلہ مند رکھتی ہیں، لیکن جن کے والدین ابھی حیات، ان پر ابھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی بچیوں کی حفاظت کریں۔ ہم بچپن سے لے کر جوانی، جوانی سے لے کر بڑھاپے میں کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ ہماری زندگیوں میں آ جاتا ہے جو کیونکہ وہ ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ جب ہم اس امتحان سے گزر جاتے ہیں تب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے یہ وقت ضائع کر دیا، ہم نے وقت رائگاں کر دیا، ہم نے فضولیات میں زندگی گزار دی، ہم نے اپنی جوانی کو محفوظ نہیں کیا۔ لیکن جب وقت گزر جاتا ہے تب ہمیں ہوش آتی ہے۔ تو خدا را اپنی بیٹیوں کی حفاظت کیجئے، اپنی بچیوں کی حفاظت کیجئے، اپنے کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ہاسٹلز میں ان کی خبر گیری کیجئے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے، وہ کیا کر رہی ہیں، کہاں جا رہی ہیں، کیا کھا رہی ہیں، کن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، کون سی صحبت میں وہ ان کی صحبت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہم سب کو اس پر غور و فکر بھی کرنا ہے، اس کو سوچنا بھی ہے کہ ہم کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہوں گے تو کیا ہم سے اللہ تعالیٰ سوال پوچھے گا تو ہم اس کے جواب دہ ہو سکیں گے؟ کیا ان کے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ جو ہم نے بچیاں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دی ہیں، بیٹیاں دی ہیں، کیا ان کے بارے میں ہم سرخرو ہو سکیں گے؟ تو خدا را حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا جیسی سیرت دیجیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا جیسا ان کو بنائیے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی آپ دعا کیجئے، ان کو علم سکھائیے اور کوشش کیجئے کہ آپ دین اور دنیا کے ساتھ دین کو ترجیح دیجئے۔ ہمارے یہاں اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ بچیاں اسکول جائیں، اگر وہاں سے چھٹی ہو جائے تو فائن ہو جاتا ہے، لیکن مدارس میں ہم چھٹیاں اکثر مائیں بچوں کو کروا لیتی ہیں، خاص کر بچیوں کو کروا لیتی ہیں کہ ہم نے گھر کے کام کروانے ہیں اور کوئی بات نہیں اگر نہیں بھی گئی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دین جو ہے وہ آپ کے لیے آسان ہے، لیکن ہم سے سب سے زیادہ پوچھ دین کے بارے میں ہی ہوگی۔ آخرت کو جواب ہم نے، اللہ تعالیٰ کو جواب ہم نے اللہ کے دین سے ہی دینا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہی دینا ہے، اللہ کے قرآن سے ہی دینا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنی بچیوں کو دین کی طرف لے کر آئیں، قرآن اور سنت کی تعلیم دیں، ان کو راہ ہدایت کی طرف لے کر جائیں، ان کی اچھی تربیت کریں، ان کو تہذیب سکھائیں اور ان کے اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، حتیٰ کہ ہر عمل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی
فاطمہ الزہرا تمام ازواجیات کے نقش قدم پر چل کر ان کو ہر چیز سکھائیں۔ ہمارا اس پر حق بنتا ہے کہ ہم دوسروں کو اصلاح کریں۔ اگر کسی کو غلط راستے پر جاتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہم اس کو پیار سے سمجھائیں، اس کی ڈھال بنے نا کہ آپ اس کو اذیت دیں، اس کی غلطی کو دہرا کر، اس کی غلطی کو بتا کر اس کو شرمندہ کریں، بلکہ آپ اس کے ساتھی بن جائیں، آپ ان کے ہمراز بن جائیں۔ مائیں تو اکثر سب سے خوبصورت سہیلیاں ہوتی ہیں بچیوں کی، جو کبھی بھی اپنی بچی کو کسی تکلیف میں بھی ہو تو کبھی بکھرنے نہیں دیتی۔ اگر کوئی ایسا عیب، کوئی ایسی بات اگر آ بھی جاتی ہے تو مائیں بچیوں کو سمیٹ لیتی ہیں، ان کو ان دلدل میں جانے سے، ان گناہوں کی طرف جانے سے ان کو روک لیتی ہیں۔ ہمارے ہاں اکثر دیکھا گیا ہے کہ بہت ساری لڑکیاں جو ہیں اس وقت بہلاوے پھسلاوے میں آ کر لڑکوں کے ساتھ بلیک میل ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنی عزت کی خاطر، اپنے والدین اور اپنے گھر کی عزت کی خاطر کسی کو بیان نہیں کرتی۔ آپ میں سے کوئی ایک ماں باپ ہو جو اس کو، بچی کو آپ کے اوپر اتنا اعتماد ہو کہ وہ آپ کو بتا سکے، تو یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ اپنی بچیوں کو اپنا دوست بنائیں۔ جب آپ اپنی بچیوں کو دوست بنائیں گے تو وہ آپ سے کوئی بھی بات شیئر کرتے ہوئے جھجکیں گی نہیں، کبھی بھی وہ آپ سے کبھی بھی کترائیں گی نہیں، ہر مسئلہ مسائل، ہر بات وہ آپ سے خوش دلی سے بیان کر لیں گی۔ تو سب سے خوبصورت دوست ہمارے یہاں اکثر دیکھا گیا ہے کہ مائیں ہوتی ہیں اور باپ بھی ہوتے ہیں جو اپنی بچیوں کو بہت زیادہ محبت اور احترام اور پیار سے رکھتے ہیں۔ تو بیٹیوں پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے والدین کی عزت کو محفوظ رکھیں اور اسے گناہوں سے بچ سکیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گناہوں سے گزر کے آتی ہیں تو ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے یہ وقت ضائع کر دیا، تو خدا را ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے ابھی نہیں سمجھا تو کبھی نہیں سمجھیں گے۔ ہم اپنی زندگی کو کیسے کبھی بھی رائگاں نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت زندگی ہم سب کو عطا کی ہے۔ اگر کوئی باپ ہے تو اپنی بیٹی کی حفاظت کرے، اگر وہ بھائی ہے تو اپنی بہن کی عزت کی حفاظت کرے، اگر کوئی ماں ہے تو اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کرے، اگر کوئی بہن ہے تو ایک بہن اپنے دوسرے بہن کو اچھی راہ کی طرف لے کر جائے اور اچھی نصیحتیں کرے۔ یہ ہم سب پر لازم ہے۔ اور دوستی ہیں تو ہمیں اچھے دوست بن کر دین اور آخرت کی کامیابی کے لیے ایک دوسرے کا ساتھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کی حفاظت کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، خاص کر بیٹیاں، بہویں اور مائیں جو ہیں، ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں ان جیسا پردہ کرنے کی توفیق دے، ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے اور ہماری آخرت جو ہے وہ ہماری سنور سکے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اہلی حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم، مجھے رات کے اندھیرے میں دفن کرنا تاکہ میری کسی غیر محرم کی میرے کفن کے اوپر بھی نظر نہ پڑے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی امت میں سے ہیں کہ ہمارا کبھی ایک حصہ بھی عیاں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری عزتوں کو محفوظ رکھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواجیات اور آپ کی بیٹی جیسی ہم سب کو پردہ نصیب فرمائے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ خوش رہیں، آباد رہیں اور غور و فکر کریں اور اپنی اصلاح کریں۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو۔ اللہ آخرت کی منزلیں ہمارے لیے آسان فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔